اللہ کی نعمتوں کا، اور وہ کیسے؟ آنکھیں بند کریں آپ، اور ہر بندہ یاد رکھیے دنیا کے کروڑوں انسانوں سے وہ بہتر ہے، ایک دو سے نہیں، کروڑوں انسانوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے مجھے آپ کو اچھی شکل اور صورت عطا فرمائی۔ آپ دنیا میں دیکھتے نہیں ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، پھوٹ گئی ہے، کسی کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں۔ مجھے آپ کو اللہ نے دو بازو عطا فرمائے، تندرست اور توانا۔ آپ نے معاشرے میں دیکھے ہوں گے کسی کا ایک بازو کٹا ہے، کسی کے دو بازو کٹے ہیں، کسی کا ایک پاؤں کٹا ہے، کسی کے دو پاؤں کٹے ہیں۔ ہمیں دماغ دیا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پاگل مجنون دیوانے ہیں بیچارے، کھانے کی چیز میں اور نجاست میں فرق نہیں کر سکتے بیچارے، سردی گرمی کا احساس انہیں نہیں ہوتا۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت، تندرستی، توانائی عطا کر کے علم کی دولت عطا فرمائی ہے۔ بہت سارے جاہل لوگ ہیں بیچارے جن کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہننے کے لیے بہترین لباس عطا فرمایا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں پوری زندگی پورا لباس ان کو نصیب نہیں ہوا۔ مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے چھت عطا فرمائی ہے، بہت سارے لوگ جھوپڑیوں میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، بہت سارے بے اولاد دنیا سے چلے گئے۔ اچھے ماں باپ، ایمان والے ماں باپ کے گھر میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے، مسجد کی دولت عطا فرمائی ہے، مدارس کی دولت عطا فرمائی ہے، علماء کی دولت عطا فرمائی ہے، بے شمار نعمتیں ہیں جن کو ہم اگر گنیں تو اگر آپ اندھے، اپاہج، معذور، آنکھ پھوٹے اور بازو کٹے اور پاؤں کٹے اور پاگل اور مجنون اور دیوانوں کی ایک فہرست بنائیں تو کیا دنیا میں کروڑوں نہیں ہوں گے؟ کروڑوں تو ہوں گے نا۔ تو کیا مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں انسانوں سے بہتر نہیں بنایا؟ پھر بھی اللہ سے شکوے شکایت، ایسی اندھی دوڑ لگی ہے کہ ہر آدمی قرآن نے تو فرمایا تھا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، اور یہاں کیا ہے؟ فاستبقوا المنکرات پر عمل ہو رہا ہے، برائیوں میں ہر آدمی دوسرے کو دیکھ کر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھوڑ کر، اللہ نے گاڑی دی ہے لیکن دوسرے کی اچھی گاڑی دیکھ کر منہ میں پانی آ رہا ہے، پھر اس کے لیے لون لے گا۔ یہ قرآن حکیم میں سود پر تقریباً 16 آیات ہیں، ایک آیت ہوتی تو سود کے حرام ہونے کے لیے کافی تھی۔ اور میں تو سوچا کرتا ہوں کبھی کبھی کہ ہمارے معاشرے میں ایک دور تو وہ تھا کہ ملازم آدمی کو سماج کا مالدار آدمی شمار کیا جاتا، اور آج کل ملازم غریب، دونوں میاں بیوی ملازم ہیں اور دونوں نے 10-10 لاکھ روپے لون لے رکھا ہے، اور بیچارے کوئی بھکاری آتا ہے تو اندر سے تو جی چاہتا ہے لیکن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیا بھی نہیں سکتے۔ سود کی اس حرمت میں ایسے مبتلا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی ہی کو اجیرن کر دیا، اور اسی طرح جب تک زندہ رہیں گے قرضے کے بوجھ کے نیچے دبے رہیں گے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو یاد کریں۔ فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو اور ان پر شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، اور لئن شکرتم لازیدنکم، اگر نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ تو ایمان کی نعمت پر شکر، اور اس کے علاوہ جتنی نعمتیں میں نے گن کر بتائیں، اور پھر ان گنت نعمتیں جن کا ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، ان سب پر بھی جو مجھے معلوم ہے ان پر تیرا شکر، جو مجھے معلوم نہیں ان پر تیرا شکر۔ یہ سینہ ہے اپنے ایمان پر ثابت قدمی کا، اور یہ مراقبہ ذریعہ ہے خدا کی نعمتوں کی شکر گزاری کا۔ اور میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج ہی عہد کریں کہ انشاءاللہ آئندہ ہماری جو نسلیں ہیں ان کو ہم دین کے ساتھ وابستہ کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ نسلوں کے کفر کے ذمہ دار ہم بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک عمل یہ کیا کریں کہ دعا کے معاملے میں ہم بہت غافل ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور آپ دیکھتے ہیں یہ سارا کچھ
کفر کی سازش تو یہ ہے کہ یہاں بھی ہو، اس سے پہلے کہ وہ حالات ہمارے اوپر آئیں، ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ سے امن اور عافیت مانگے؟ دعا بھائی عبادت ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے رب نے حکم دیا کہ مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت یعنی دعا کے معاملے میں تکبر کرتے ہیں، نہیں مانگتے مجھ سے، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور ایک آخری بات آپ سے عرض کر کے رخصت چاہوں گا کہ ایک بہت بڑی ہمارے معاشرے کی اور سماج کی کمزوری ہے کہ آپسی اتفاق و اتحاد بالکل مفقود ہے۔ گھریلو سطح پر اتفاق نہیں، گاؤں کی سطح پر اتفاق نہیں، اور اس کے علاوہ جو مختلف شعبہ جات ہیں زندگی کے، کسی کے اندر اتفاق نہیں۔ اور یہ اختلاف کتنی منحوس شے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے باہر نکلے تھے صرف اس غرض سے کہ امت کو بتائے کہ لیلۃ القدر کون سی تاریخ کی رات میں ہوگی، پتہ چل جاتا متعین کہ فلاں شب میں لیلۃ القدر ہوا کرے گی۔ دو صحابی لڑ رہے تھے، اور وہ لڑائی میری آپ والی لڑائی غالب گلوچ والی نہیں تھی، بحث و تکرار ہو رہی تھی بلند آواز سے مسجد نبی میں۔ تو نبی علیہ السلام ان کی جانب متوجہ ہوئے تو اللہ نے آپ کے قلب مقدس سے اس رات کی تعیین کا علم اٹھا لیا، آپ کو یاد نہیں رہا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے لڑنے نے امت کو ایک بہت بڑے خیر سے محروم کر دیا۔ اب آپ علماء حضرات بیان فرماتے رہیں گے کہ بھئی اس کی یہ حکمت ہے، اور ہے اللہ کے ہر اللہ حکیم ہے، لیکن بہرحال یہ نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ کس کی نوست ہے؟ مسجد نبی کے اندر دو صحابہ کی لڑائی، اور میری اور آپ کی لڑائی جو ہے، جس میں گالم گلوچ ہے، جس میں سازشیں ہیں، جس میں غیبت ہے، جس میں حسد ہے، جس میں کینہ ہے، جس میں بغض ہے، تو اس کی نحوست کا کوئی اندازہ ہم کر سکتے ہیں؟ اس لیے برداشت کریں کہ ایک بھائی دوسرے کی زیادتی کو برداشت کرے۔ جو بندہ برداشت کرے گا اللہ اس کو عزت عطا فرمائیں گے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم، کہ آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، اگر آپ حسن سلوک کریں گے، ادفع باللتی ہی احسن، اور یاد رکھیں کہ گناہ کے ذریعے سے گناہ نہیں دور ہو سکتا جناب، برائی سے برائی کو کیسے آپ ختم کریں گے؟ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دشمن نے تمہارے راستے میں کانٹا ڈالا ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ تم بھی اس کے راستے میں کانٹے ڈالو، اور ایک یہ ہے کہ اس کانٹے کو اٹھاؤ اور پھینک دو راستے سے دور۔ اگر تم نے اس کانٹے کو اٹھایا اور دور کر دیا تو گویا راستہ اب کانٹوں سے محفوظ ہو گیا، اور کوئی راہ گزر ہوگا یہ کانٹا اس کے پاؤں میں نہیں چبھے گا۔ اور ایک طریقہ یہ تھا کہ تم بھی اس کے راستے میں ڈالو، تو تم نے ماشاءاللہ اس نے ایک کانٹا رکھا ہوا تھا، تم نے بڑھا کر دو کر دیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ برائی کا خاتمہ برائی کے ذریعے سے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، برائی کو نیکی سے دور کرو۔ کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ رب کہتا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات کے دل ہے، کہ تمہارے اس کے درمیان اللہ ایسا ربط پیدا کریں گے کہ کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا دوست نہیں جگری دوست بن جائے گا۔ دو جسم اور ایک جان جس کو کہتے ہیں، اب وہ ایسا بنے گا۔ کیا ایسا ہوا نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ دشمن آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے آپ سے زیادہ میری نظر میں کوئی برا مبغوض نہیں تھا، اور اب آپ سے زیادہ کوئی محبوب، تو کیا آپ نے گالی سن کر اس کو گالی دی تھی؟ یا تو یہ کہو پھر وہی بات کہ اس دور میں تو یہ چلتا تھا، یہ فارورڈ دور ہے، یہ فارمولہ اب نہیں چلتا، ریجیکٹ کر دو نبی کی زندگی کو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اگر اللہ کو پتا تھا ایک زمانہ آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ناقابل عمل بن جائے گی، اس میں کامیابی باقی نہیں رہے گی، اللہ کسی دوسرے نبی کو بھیج دیتے کوئی اور طریقہ دے کر۔ اگر اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اور بالکل سچی بات ہے آخری نبی ہیں، تو جیسے حضرت ابو بکر صدیق جو اول المومنین ہیں، جتنی کامیابی
کامیابی سیرت پر چلنے میں ان کی تھی اتنی آخری انسان کی بھی ہے.